الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. پھر جب اس باغ کی حالت دیکھی تو کہنے لگے ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں. پھر احساس ہوا نہیں بلکہ ہم تو سب لٹ گئے ہیں. ان میں سے جو کچھ بہتر تھا کہنے لگا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہنے لگے کہ ہم اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بے شک ہم ہی قصوروار ہیں. پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. پھر سب مل کر کہنے لگے افسوس ہے ہم سب پر، یقیناً ہم حد سے نکل جانے والے تھے. شاید توبہ کی برکت سے ہمارا پروردگار اس باغ کے بدلے اس سے اچھا باغ ہمیں عطا فرما دے. بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں. عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو یقیناً سب سے بڑا ہے. کاش یہ بات یہ لوگ جانتے. گزشتہ آیات میں حق جل مجدہ اہل مکہ کو یمن کے شہر صنعاء کے قریب کے ایک باغ اور زرعی زمین کے مالکان سے تشبیہ دے رہے تھے کہ اللہ نے انہیں کثیر پیداوار کی نعمت عطا فرمائی تھی. انہوں نے ناشکری کا طریقہ اختیار کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بزرگوں کی طرح اس پیداوار میں سے غریبوں کو کوئی حصہ نہیں دیں گے بلکہ تمام پیداوار سے صرف خود فائدہ اٹھائیں گے. یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے باغ میں پہنچے کہ اس وقت کوئی مسکین نہیں ہوگا. ان لوگوں نے غریب مسکین کی مدد نہ کرنے کا فیصلہ کیا. اللہ نے انہیں رزق کی برکت سے محروم کر دیا. ان لوگوں نے غریب کو محروم رکھنے کا فیصلہ کیا. اللہ نے انہیں بھی محروم کر دیا. باغ کے مقام پر پہنچ کر جب ان لوگوں نے وہاں لہلہاتی فصل اور پھلوں سے لدے درختوں کی شاخوں کے بجائے ہر طرف سیاہ راکھ ہی راکھ کو دیکھا تو کیا تاثرات تھے. ان تاثرات کو آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں ایک ایک کر کے بیان کیا جا رہا ہے. پہلا تاثر آیت مبارکہ نمبر 26 میں جو آج کی تلاوت کردہ آیات میں سے پہلی آیت ہے بیان کیا گیا. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. اجڑے ہوئے اور جلے ہوئے باغ کو دیکھ کر سب سے پہلا تاثر یہ ظاہر کیا کہ ہمارا باغ تو بڑا سرسبز و شاداب تھا، ہم شاید تاریکی کی وجہ سے راستہ بھٹک گئے ہیں اور اپنے باغ کے علاوہ کسی اور جگہ آ نکلے ہیں. لیکن جب غور کیا، ان نشانیوں کو دیکھا جو انہوں نے اپنے باغ کی رکھی ہوئی تھیں تو فوراً دوسرا تاثر قائم ہوا اور بولے بل نحن محرومون. راستہ نہیں بھٹکے، یہی جگہ ہے جہاں ہمارا باغ تھا، ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی. ان الفاظ میں انسانی نفسیات کی بہت بڑی عکاسی کی گئی ہے کہ انسان کو جب اپنی کسی عملی یا ذہنی فکری غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے تو اس کی پہلی نظر اپنی غلطی کے بجائے قسمت پر پڑتی ہے اور وہ اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہونے کے بجائے مقدر کو کوسنا شروع کر دیتا ہے. یہی ان لوگوں نے بھی کیا. لیکن کچھ بہتر لوگوں نے اس جانب متوجہ کیا جس کو آیت مبارکہ نمبر 28 میں بیان کیا گیا. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. ان میں سے جو بہتر تھا اس نے کہا کیا تم سے میں نے کہا نہیں تھا کہ تم اللہ کی تسبیح یعنی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ جس شخص نے یہ نشاندہی کی اس کو قرآن نے اوسطہم کہا.
اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ درمیانی عمر کا تھا، ان کے بزرگوں سے چھوٹا اور بچوں سے بڑا تھا، لیکن عبداللہ ابن عباس، مجاہد اور سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ منقول ہے کہ بہت ممکن ہے کہ اس کے اوسط اور معتدل اس کے میانہ روی کے مزاج کی وجہ سے کہا گیا ہو کہ غرباء و مساکین کو محروم رکھنے کے معاملے میں وہ اس قدر انتہا پسند نہ ہو جس طرح دوسرے لوگ تھے، اور اس نے دبے لفظوں میں اپنی اس مختلف سوچ کا اظہار بھی کیا ہو، لیکن اس کی رائے کو نظر انداز کر دیا گیا اور غرباء و مساکین کو محروم رکھنے کے فیصلے پر قائم رہے۔ اگرچہ اس کے کہنے سے زبانی تسبیح تو بیان کی، لیکن زبانی تسبیح کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ کے الفاظ میں تیسرا تأثر بیان کیا گیا، اور اس میں بھی انسانی نفسیات کی جانب بڑا گہرا اشارہ کیا گیا۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب قومیں کسی بڑے خسارے کا سامنا کرتی ہیں تو ایک دوسرے پر الزام ٹھہرانا، ایک دوسرے کو اس خسارے کا ذمہ دار قرار دینا، یہ انسانی شیوہ اور عادت ہے۔ کوئی شخص اپنی ذمہ داری یا اپنی کوتاہی سمجھنے، اس کا اعتراف کرنے اور اسے دور کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ قرآن حکیم یہاں اس نفسیاتی کیفیت کی سختی سے تردید کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ معتدل مزاج شخص کے توجہ دلانے سے یہ لوگ اپنی غلطی پر غور کرنے کی جانب متوجہ ہوئے، اور ان لوگوں کا چوتھا تأثر جسے یہاں آیت مبارکہ نمبر 31 میں بیان کیا گیا، ارشاد ہوا قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، پھر سب مل کر کہنے لگے کہ افسوس ہے ہم سب پر کہ ہم سب حد سے گزر جانے والے تھے۔ یعنی اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی تھیں تو ان نعمتوں کے بارے میں ہمیں کچھ عملی اور کچھ فکری حدود بھی متعین کی تھیں، ہم نے ان حدود کو پامال کیا۔ ہمیں جو اختیار اللہ نے دیا تھا اس اختیار کے استعمال کی جو حدود تھیں، ہم نے ان حدود الہی کا خیال نہیں رکھا۔ اللہ کی جانب سے عطا کیے گئے اس مال میں ہمارے معاشرے کے غرباء و مساکین کا بھی حق تھا، ہم نے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی اور ظلم کا ارتکاب کیا، کیونکہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدود اور اس کے احکام کو نظر انداز کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 32 میں اس قوم کے مثبت انداز فکر کو، یا یوں کہیے کہ مثبت رویے کو بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوا عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، ہمارا پروردگار ہمارے ان برے حالات کو اچھے حالات سے تبدیل کر دے گا، اس باغ سے اچھا باغ عطا فرما دے گا۔ اب ہم اپنے پروردگار کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی بتائی ہوئی حدود کا لحاظ رکھنے والے ہیں، اس کی طرف سے نازل شدہ احکام کی پیروی کرتے رہیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں اس اخلاقی اور معاشی بحران سے نکال دے گا۔ اور اگر قوم کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے، اسے آیت مبارکہ نمبر 33 میں بیان کیا گیا، جو آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں سے آخری آیت مبارکہ ہے۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، کہ جب قوم اپنے معاشرے میں معتدل مزاج و فکر رکھنے والے لوگوں کی طرف سے غلطی کی نشاندہی کی طرف بر وقت متوجہ نہیں ہوتی تو اللہ کا عذاب اسی طرح آتا ہے، اور اگر قوم کو پھر بھی غلطی کا احساس نہ ہو تو آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی مشکلات سے محفوظ رکھے اور آخرت کے بڑے عذاب سے بھی محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔